الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کر با آواز بلند آقائے دو جہان رحمت للعالمین نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. سامعین و حضرات، بزرگوں، دوستوں، بہنوں اور دیگر مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو مبارکباد کے مستحق ہے جناب صدی احمد اور جتنے بھی دیگر جنہوں نے اس محفل پاک میں حصہ ڈالا ہے. اللہ ان کی اس خوبصورت محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور اس کے بعد جو بھی محفل پاک میں جن کو شرف حاصل ہوا ہے محفل پاک میں آنے کا، اللہ ان کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کیونکہ محفل پاک کروانا اور سننا سنانا یہ قسمت کی بات ہی ہے. کیونکہ آج کا دور مہنگائی کا دور ہے. اتنی مشکلوں کے باوجود بھی جب بات میرے مصطفیٰ کی محفل میلاد میں آئے تو اس میں کوئی رکاوٹ آج تک بھی نہیں آئی، چاہے مہنگائی کتنی بھی کیوں نہ ہو. کیونکہ محفل میلاد پیسوں سے نہیں، محفل میلاد عشق سے ہوتا ہے، عشق قسمت سے ہوتی ہے. تو اللہ ہم سب کا آنا جانا سننا سنانا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ابھی مجھے قرآن مجید کی سورہ علم نشرح آیت نمبر 4 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. توجہ فرما کے سننا ہے سب نے. میں جانتا ہوں کہ اردو سننے کے کوئی مسئلے آتے ہیں کسی کو، لیکن آپ لوگ، مجھے پتا ہے آپ لوگ اس پر سمجھوتا کر لیں گے. اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. میرے اللہ میرے مصطفیٰ سے مخاطب ہے، فرما رہے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ میں نے تیرا ذکر بلند کیا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، میرا اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے تیرا ذکر بلند کیا. ذکر مصطفیٰ نہ میرا محتاج ہے نہ آپ کا محتاج ہے، نہ ہی کسی قاری کا محتاج ہے، نہ نعت خوان کا محتاج ہے، نہ ہی کسی خطیب کا محتاج ہے. یہ مت سمجھیے کہ ہم ہوں گے تو ذکر ہوگا، ہم نہیں ہوں گے تو ذکر نہیں ہوگا، بلکہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں تیرا ذکر بلند کرتا ہوں. لہذا کائنات میں کوئی بھی میرے مصطفیٰ کسی بھی مخلوق کے محتاج نہیں. اگر کسی کے محتاج ہیں تو وہ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے.
اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے تیرا ذکر بلند کیا۔ جب ایک انسان اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اس کے نام کا پتہ چلتا ہے، اس کی صورت کا پتہ چلتا ہے، اس کی سیرت کا پتہ چلتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ بھائی شکیل ہے، میں نہیں جانتا یہ کون ہے، لیکن جب میں تذکرہ کیا مجھے پتہ چلا اس کی صورت کیا ہے، اس کی سیرت کیا ہے، اس کا خاندان کیا ہے، اس کے والدین کون ہیں، اس کی عادات کیا ہے، اس کے کردار کیا ہے، اس کے فضائل و فضائل کیا ہے۔ ان سب چیز کا پتہ انسان کے ولادت کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ پیدا ہوگا اس کے بعد اس کے نام کا پتہ چلے گا، اس کے رشتہ داروں کا پتہ چلے گا۔ ان سب چیز کا پتہ انسان کی ولادت کے بعد ہوتا ہے۔ لیکن جب بات میرے مصطفیٰ کی آئے، جب بات دو جہانوں کے سردار کی آئے، تو پیدا بھی ہوئے نہیں ذکر ساری کائنات کر رہی ہے کہ پیدا دنیا میں ہوئے نہیں لیکن ذکر ساری کائنات کر رہی ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ پیدا ہوں گے تو ذکر کریں گے، بلکہ فرمایا وَرَفَعْنَا کہ پیدا ہوئے نہیں ذکر پہلے ہی بلند کر دیا۔ لیکن اب کب کیا یہ مجھے کچھ پتہ نہیں کہ کس تاریخ کو کیا، کس دن کو کیا، کس لمحے کو کیا، کیونکہ پتہ بھی کیسے ہو، کیونکہ یہ تب کی بات ہے جب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ ہے یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیکم نورہ، فرمایا اے جابر اللہ نے دنیا میں سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو تخلیق فرمایا۔ کائنات بننے سے پہلے، ہر شے سے پہلے، خالق قبل الاشیاء، ہر شے سے قبل تیرے نبی کے نور کو تخلیق فرمایا۔ تو اس دن کیا دن تھا، کیونکہ دن اور رات کا تعلق تو سورج سے ہوتا ہے، چاند سے ہوتا ہے، شمسی مہینے قمری مہینے ہوتا ہے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں خالق قبل الاشیاء، ہر شے سے قبل میرے مصطفیٰ کی تخلیق ہوئی۔ تو نہ دن تھا، نہ رات تھی، نہ صبح تھی، نہ شام تھی، تو تاریخ کا تو تعین ہی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ بارک و تعالیٰ کہ جب کچھ نہ تھا تو میرے مصطفیٰ کو تخلیق فرمایا، تخلیق فرماتے ہی میرے مصطفیٰ کو عظمتیں عطا فرمائی، میرے مصطفیٰ کو شانیں عطا فرمائی، میرے مصطفیٰ کو رفعتیں عطا فرمائی۔ کملی والے کے تخلیق ہوتے ہی کملی والے کا ذکر بلند کر دیا۔ بولے کیا؟ ذکر بلند کر دیا۔ سامعین و حضرات، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تیرا ذکر بلند کیا۔ اب بات تو یہ رہ گئی کہ کچھ سامعین حضرات، کچھ میرے دوست یہ کہتے ہیں کہ ذکر کا اگر ہمیں کچھ پتہ نہیں تو 12 ربیع الاول کو کون سے جلوس نکالتے ہیں، 12 ربیع الاول کو کون سی محفلیں ملاتے ہیں؟ تو ان دوستوں سے یہ میری گزارش ہے کہ 12 ربیع الاول میرے مصطفیٰ کے میلاد کا دن ہے، ربیع الاول میرے مصطفیٰ کی ولادت کا دن ہے، ربیع الاول میرے مصطفیٰ کی ولادت کا دن ہے۔ ولادت مصطفیٰ اور ہے، تخلیق مصطفیٰ اور ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں خلق قبل الاشیاء کہ تخلیق مصطفیٰ اور ہے، ولادت مصطفیٰ اور ہے۔ جو 12 ربیع الاول میرے مصطفیٰ کی ولادت کا دن ہے کہ دو جہانوں کے رحمت للعالمین دنیا میں آئے، ہم نے اس کی خوشی میں میلاد مصطفیٰ ملا دیا۔ لیکن جب بات آئے تخلیق کی تو اس کا ہمیں کچھ پتہ نہیں، یہ اللہ جانے یا اس کی مصطفیٰ جانے۔ تو اب وہ حضرات کسی کے نزدیک میرے مصطفیٰ کی ولادت کی تاریخ 2 ربیع الاول ہے، کوئی 8 کہتا ہے، کوئی 18 کہتا ہے۔ ارے ہم تو تاریخ کا مسئلہ ہی ختم کر دیتے ہیں۔ آپ 2 کو بھی تیاری کرو، ہم پھر بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ 3 کو بھی تیاری کرو، ہم پھر بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ 18 کو پڑھو، ہم پھر بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ یہاں تک کہ بالفرض آپ رمضان میں بھی کہتے ہیں اسی روزیاں بھی تیار ہیں۔ ہمارا تو مقصد ہی ایک ہی ہے کہ مصطفیٰ کا میلاد منایا جائے۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ دن رات ہر لمحے مصطفیٰ کا میلاد منایا جائے۔ تو یہ تاریخوں کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو سامعین و حضرات،
اب ہم جیسے عام انسان، پہلی بات میرے مصطفیٰ کائنات میں ہر شے سے پہلے تخلیق ہوئی، خلق قبل الاشیاء۔ دوسری بات میرے مصطفیٰ تمام نبیوں کے سب سے آخر میں دنیا میں آئے۔ اب ہم جیسے عام انسان ہوں گے، ان کے ذہنوں میں یہ سوال ضرور آئے گا کہ تخلیق سب سے آخر کے، جو مصطفیٰ کی ولادت تمام نبیوں کے آخر میں، لیکن تخلیق سب سے پہلے کیوں؟ کہ تخلیق سب سے پہلے کیوں کی؟ اگر دنیا میں ولادت سب سے آخر میں آنی تھی تو یاد رکھنا، توجہ فرما کے، ایک ہوتی ہے ضرورت، دوسری ہوتی ہے ضرورت مند۔ ضرورت مند سے پہلے آتی ہے تاکہ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا جا سکے۔ مثال کے طور پر اللہ نے ہمیں کھانے کے لیے پیٹ دیا، ہمیں منہ عطا فرمایا، ہمیں کھانے کے لیے بھوک دی۔ اب ہماری کھانے کی ضرورت کھانے کو پہلے عطا فرمایا کہ جب ہم دنیا میں آئے تو کھانا کھا سکے۔ اگر کھانا پہلے نہ آتا، ضرورت پہلے نہ ہوتی تو ہم زندہ کیسے رہ سکتے تھے؟ لہٰذا اللہ نے ضرورت پہلے، ضرورت مند بعد میں۔ دوسرا، اللہ نے ہمارے جسموں کو سانسوں کا محتاج بنایا، ہماری سانسوں میں زندگی رکھ دی، ہماری سانسوں میں حیات رکھ دی کہ اگر سانس لیتے رہیں گے تو زندہ رہیں گے۔ سانس کی ضرورت ہوا کو پہلے عطا فرمایا کہ تاکہ جب بچہ دنیا میں آئے تو ہوا میں سانس لے سکے۔ اگر وہ سانس نہیں لے سکتا تو وہ زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ عرض یہ کر رہا ہوں کہ ضرورت پہلے، ضرورت مند بعد میں، حاجت پہلے، حاجت مند بعد میں۔ اور یاد رکھنا، میرے مصطفیٰ ضرورت مند نہیں، کائنات کی ضرورت ہے۔ میرے مصطفیٰ حاجت مند نہیں، میرے مصطفیٰ کائنات کی حاجت ہے۔ اور میرے مصطفیٰ اگر کائنات میں نہ ہوتے تو کائنات کا وجود ہی قائم نہ رہتا۔ اگر کائنات میں نہ آتے تو یہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ اس لیے میرے مصطفیٰ تخلیق سب سے پہلے ہوئی، بعد میں کائنات بنائے گی۔ اللہ نے میرے مصطفیٰ کا ذکر بلند کر دیا۔ اسی مضمون پر مولانا ظفر علی خان غالباً آپ کہتے ہیں کہ غرض ارض و سما کی محفل میں، غرض ارض و سما کی محفل میں یہ لولاش کلمہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ روح نہ ہو سیاروں میں۔ کہ کچھ بھی نہ ہوتا اگر میرے مصطفیٰ نہ ہوتے، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ عرش ہوتا، نہ فرش ہوتا، نہ میں ہوتا، نہ تو ہوتا، نہ ہی مشرق مغرب ہوتا، نہ ہی شمال جنوب ہوتا۔ کچھ بھی نہ ہوتا اگر میرے مصطفیٰ نہ ہوتے، نہ ہوا کی ہوانیاں ہوتی، نہ ہی گلیوں کی چٹک ہوتی، نہ پانی کی اٹکیلیاں ہوتی، نہ موسیٰ کلیم اللہ ہوتے، نہ آدم سمیع اللہ ہوتا۔ کچھ بھی نہ ہوتا اگر میرے مصطفیٰ نہ ہوتے۔ اس لیے میرے مصطفیٰ کائنات کی حاجت ہے۔ اللہ نے میرے کائنات کو مصطفیٰ کا حاجت روا بنا دیا۔ اسی مضمون پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے انداز میں فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ
सुल्तानिया। تو پتہ یہ چلا کہ میرے مصطفیٰ کائنات کی حاجت ہے، حاجت مند نہیں۔ اور اسی مضمون پر اعلیٰ حضرت نے بہت ہی خوبصورت انداز میں کہا کہ جان ہے وہ جہان کی، کہ جان ہے تو جہان ہے، جان نہیں تو جہان نہیں۔ جب بندہ مر جاتا ہے نا، بندے کی روح نکل جاتی ہے، بندے کی جان جسم سے نکل جاتی ہے، اگر ہاتھ ٹیڑھا ہے تو وہ ٹیڑھا ہی رہے گا، وہ سیدھا نہیں ہوگا۔ اگر آنکھ کھلی ہے تو جان نکلنے کے بعد آنکھ کھلی ہی رہے گی، بند نہیں ہوگی۔ اور یہ میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں یہ جو ڈاکٹر بنتے ہیں نا، ان کو پڑھایا جاتا ہے کہ ان کے پاس لاوارث لاشیں آتی ہیں، ان کی کچھ نشانیاں بتائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ سے دعا ہے کہ کوئی بھی لاوارث نہ مرے۔ اللہ ہم سب کو شان اور عزت والی زندگی عطا فرمائے، شان اور عزت والی موت عطا فرمائے۔ تو بتا یہ رہا تھا، عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب لاوارث لاشیں ان کو آتی ہے تو ان کی کچھ نشانیاں بتائی جاتی ہیں کہ ان کا ہاتھ ٹیڑھا ہوتا ہے، ان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، ان کا منہ کھلا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو بند کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ جان ہے وہ جہان کی، کہ جب جان نکل جائے تو حرکت بند ہو جاتی ہے، جسم ساکن ہو جاتا ہے، لیکن جب بات کائنات کی آئے تو میرے مصطفیٰ کائنات کی جان ہے۔ اگر میرے مصطفیٰ کائنات سے نکل پڑے، کائنات وہی رک پڑی۔ اب اسی کی تعبیر میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ آپ سب نے واقعہ معراج تو ضرور سنا ہوگا کہ جب میرے مصطفیٰ مقام سے لامقام ہو، میرے مصطفیٰ دنیا سے ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ کے روبرو حاضر ہو گئے۔ قرآن مجید میں اللہ بارک و تعالیٰ 15 پارے میں فرماتا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے سیر کروائی لیلاً، قلیل وقت میں۔ کتنے؟ قلیل وقت میں سیر کروائی، تھوڑے وقت میں سیر کروائی۔ اب بعض روایات میں آتا ہے کہ میرے مصطفیٰ اللہ کے روبرو ہزاروں سال رہے، صدیوں سال اللہ کے روبرو رہے۔ اب یہ تو دو الگ باتیں ہو گئی نا کہ قرآن کہہ رہا ہے لیلاً، قلیل وقت میں، لیکن روایات کہہ رہی ہیں کہ میرے مصطفیٰ ہزاروں سال اللہ کی بارگاہ میں رہے۔ تو یہ تو دو متضاد ہو گئے، نعوذ باللہ یہ کوئی متضاد نہیں ہے۔ الحمدللہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب میرے مصطفیٰ معراج سے واپس آتے ہیں نا تو دروازے کی کنڈی وہ ہلدی پئی ہے، دروازے دی کنڈی ہلدی پئی ہے، پانی چلدا پیا ہے، بستر گرم ہے۔ ہن ایک ہی گل ہے، ایک ہی موجہ ہے کہ کنڈی ہلدی پئی ہے، پانی چلدا پیا ہے، بستر گرم ہے، ایک ہی موجہ ہے۔ تم عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں کہ جب میرے مصطفیٰ تیاری کر کے، آپ نے تیاری کی، سفر کے لیے تیاری کی، آپ دروازہ کھولا، آپ مقام سے لامقام ہو گئے۔ آپ نے وضو کیا، وضو کرتے ہی پانی چلا، آپ مقام سے لامقام ہو گئے۔ لیکن جب آپ نے دروازہ کھولا، کنڈی ہلی، کنڈی ہل کے نیچے نہیں آئی، کنڈی وہی رک گئی۔ آپ مقام سے لامقام ہو گئے، کنڈی نیچے نہیں وہی رک گئی۔ آپ نے وضو کیا، وضو کرتے آپ مقام سے لامقام ہو گئے، پانی وہی رک گیا، کنڈی وہی رک گئی، پانی وہی رک گیا۔ میرے مصطفیٰ کائنات سے نکل پڑے، کائنات وہی رک گئی، کائنات وہی رک گئی، نہ مشرق نہ مغرب سے سورج نکلتا۔ خدا کی قسم اگر میرے مصطفیٰ کروڑوں سال کی کائنات میں نہ آتے، نہ مشرق سے سورج نکلتا، نہ ہی سورج طلوع ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا، رات رات رہتی،
انوار اسی سارے اللہ دے ولیاں نو منن والے ہیں بے شک کیوں نہیں سلطان باہو کے بھی ولی ہیں کیوں نہیں تے انوار شاہ بھی ولی ہیں کیوں نہیں انہاں دے بھی نعرہ لاؤ تو سلطان باہو کا بھی لاؤ سارے دے لاؤ حق انوار سچ انوار حق انوار سچ انوار نعرہ سلطانیہ کہ جان ہے وہ جہان کی کہ جان نہیں تو جہان نہیں اور وہ ہستی میرے مصطفیٰ کی ہے کہ کائنات نہ چلتی اگر میرے مصطفیٰ نہ آتے اسی لیے میرے مصطفیٰ کی تخلیق کائنات سے بھی پہلے ہوئی پیر مہر علی شاہ صاحب آپ فرماتے ہیں کہ اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو صورت نو میں جانا تھا کہ جانے جہاں کا اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانے میرے مصطفیٰ کائنات میں آئے کائنات چل پڑی میرے مصطفیٰ کائنات سے گئے کائنات وہیں رک پڑی میرے مصطفیٰ واقعہ معراج میں جب اللہ کے روبرو ہوئے تو کائنات کا کچھ بھی نہ ہلا کائنات وہیں رک پڑے کیونکہ اس صورت نو اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ میں نے تیرا ذکر بلند کیا اب سب کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میرے مصطفیٰ کا ذکر سب سے پہلے کیوں بلند کیا گیا تخلیق سب سے پہلے کیوں گئی تھی اس کا پتہ تو سب کو چل گیا ہوگا کہ وہ جان ہے وہ جہان کی کہ جان کے بغیر جہان ممکن نہیں اور ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں یقین مانے ہم اتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ مصطفیٰ سے پہلے 1,24,000 پیغمبر گزر گئے لیکن ہم ان لوگوں میں آتے ہیں ان چند لوگوں میں آتے ہیں کہ جنہیں یہ مصطفیٰ کے امتی ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے اور یہ کوئی چھوٹی بات بالکل بھی نہیں ہے بالکل بھی نہیں اللہ فرماتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ میں نے تیرا ذکر بلند کیا تو ہمارا مقصد کیا ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ میرے مصطفیٰ سے کسی نے سوال کیا کہ کامل مسلمان کون ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان وہ ہے کہ میرا نبی اللہ اور اس کے نبی اس کے مال اس کی جان اس کے اولاد سے زیادہ عزیز کی ہو جائے مطلب
کہ نبی اور اللہ کی محبت دل میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اپنے مال سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ۔ تو کیا ہم اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں تیار ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ محبت کرو ہی نہ مال سے جان سے، اللہ نے کہا محبت کرو، اولاد سے بھی محبت کرو، جان سے بھی محبت کرو، لیکن ایسا نہ ہو کہ اللہ اور اس کے نبی کی محبت کے درمیان ان کی محبت آ جائے۔ زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی ہو تبھی جا کے مسلمان کامل مسلمان بنے گا۔ تو ہمارا یہی فرض ہے کہ مصطفیٰ ہم درود اسلام ہی بھیج سکتے ہیں اور آپ کا ذکر کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک حدیث مبارکہ آتی ہے کہ جب مسلمان مصطفیٰ پر درود و سلام بھیجتا ہے تو اتنی دیر تک اللہ اس پر فضیلت عطا کرتا رہتا ہے۔ حدیث کے لفظ ہے چاہے ذکر تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، مطلب ہمیں اتنی گنجائش دے دی، ہم تھوڑا بھی کر سکتے ہیں، ہم زیادہ بھی کر سکتے ہیں، کہ جب جنت میں چلے جائے گے، جہنم میں چلے جائے گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مکھیوں کو، جتنی بھی مکھیاں ہیں نا کائنات کی، ان کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اسی لیے نہیں کہ ان کو سزا کے طور پہ بھیجا جائے گا، بلکہ اس لیے تاکہ وہ جہنمیوں کو عذاب دے سکے، اس لیے مکھیوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ لیکن صرف مکھیوں کی ایک نسل ایسی ہوگی کہ جسے جنت میں بھیجا جائے گا، اور وہ مکھیاں شہد کی مکھی ہیں۔ اب کیوں؟ جب مکھی شہد بناتی ہے نا، ایک پھول سے رس لیا، دوسرے پھول سے رس لیا، جب بھی مکھی شہد بناتی ہے نا تو ان کے منہ پہ لگاتار درود و سلام کا ذکر ہوتا رہتا ہے، اور اسی وجہ سے ہی تو شہد اتنا میٹھا ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت مصطفیٰ کا ذکر کرتی رہتی ہے، اور اللہ نے انہیں کیا درجہ عطا فرمایا کہ ان کو جنت عطا فرما دی۔ اور یہ ہے درود و سلام پڑھنے کی فضیلت۔ اس لیے دوستوں درود و سلام کثرت سے پسند پڑا کرے، اٹھتے بیٹھتے زیادہ نہیں تو کتنا ہی ہم کم پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم مصطفیٰ کی امت ہیں، ہم ان پہ درود و سلام لازمی پڑھیں۔ اب اپنی حاضری سے قبل کچھ اس عنوان سے ہٹ کر کچھ باتیں ہیں، ایک دو باتیں کہ اس پر عمل ہو سکے۔ پہلی بات، کفر کا کوئی بھی معافی نہیں، کفر کی کوئی بھی معافی نہیں، اور جو ہم قبروں مزاروں پر سجدہ کرتے ہیں نا، یہ بھی ایک کفر ہے، اور یہ عوام کرتی ہے، عوام اس چیز سے ناواقف ہے کہ قبروں پہ سجدہ کرنا یہ بھی کفر میں آتا ہے، یہ شرک میں آتا ہے، اور میں نے دیکھے بھی آنکھوں سے، اس لیے اس پر ذرا توجہ فرمائیے، کیونکہ کفر کی کوئی معافی نہیں۔ سجدے کا مطلب کیا ہے کہ ہم خدا مانتے ہیں، اور خدا ہمارا اللہ ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا۔ مزار جو قبریں ہوتی ہے ولی اللہ کی بھی ہوتی ہے، ان پر سجدہ جائز نہیں، ہاں لیکن بوسہ کر سکتے ہیں، ان کی قبر پہ بوسہ کرو، لیکن سجدہ ماتھا لگانا جائز نہیں۔ دوسری بات، آج کے دور پہ سوشل میڈیا بہت پھیل گیا ہے، اس کی اچھی باتیں بھی ہیں لیکن اس کی کئی بری باتیں بھی ہیں، اور جو بچہ چھوٹا ہوتا ہے وہ سوشل میڈیا دیکھتا ہے تو وہ اپنے رستے سے بھٹک جاتا ہے۔ ایک فتنہ ہے ہمارے ملک میں مولوی محمد علی مرزا کے نام سے، یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے بچو۔ یہ ولیوں کا بھی مخالف ہے، یہ صحابہ کا بھی مخالف ہے، اس سے بچو، یہ انسان کو غلط راستے پہ نکالتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جو بھی سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو درود و سلام کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا آنا جانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ باخدا الحمدللہ رب العالمین۔ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں
تازہ ترین اپنے ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔